بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم بیک ٹو دی نیکسٹ لیکچر آف سیکیورٹی، اور یو کین سے نیٹورک سیکیورٹی اور انفارمیشن سیکیورٹی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو شروع کے کچھ کانسیپٹس ہیں وہ تمام طرح کی سیکیورٹی کے اندر سیم ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ الفاظ بار بار آپ کو ریپیٹ کر کے بول رہا ہوں. اور آج کے لیکچر کے اندر تھوڑا سا آپ کو مزید کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ کتنی طرح کی سیکیورٹیز دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اب دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ ہر ایک فیلڈ دوسرے کے ساتھ کرس کراس کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں، ایک کورس پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی دوسرے کورس سے کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو آگے جانے سے پہلے یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ڈومین ہے، ٹھیک ہے، اس کا دائرہ کار کتنا ہے. تو وہ تب تک آپ کو کلیئر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو بیسکس نہ پتہ ہوں. ٹھیک ہے، تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، باقاعدہ آج سے ہمارا انشاءاللہ یہ لیکچر باقاعدہ لیکچرز ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں. لاسٹ لیکچر تو ایک تھوڑا سا سٹارٹر تھا، ایک تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانے کے لیے، جیسے کہ میں نے کہا تھا، تھوڑا سا دیا گیا تھا. لیکن پھر بھی اس میں بھی جو عقل مند حضرات ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے، غور سے سنا کریں باتوں کو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی بیسک سیکیورٹی کانسیپٹس اینڈ ٹرمینالوجیز. امپورٹنٹ ہے، ہر ایک چیز ہی امپورٹنٹ ہے آج کے بعد، بلکہ کل کا جو لیکچر تھا اور آج، اور پھر آج سے لے کر آگے جتنے بھی ہوں گے امپورٹنٹ ہی ہوں گے. اور میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ جو چیز میں نے سلائیڈ میں مینشن نہیں بھی کی ہوئی تو وہ پھر آپ لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک چیز سلائیڈ پہ لکھنا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ نے الفاظ کو بھی غور سے سننا ہے. اور جو سیکیورٹی کی ٹرمینالوجیز میں آج بتاؤں گا اور جو کنسیپٹ میں بتاؤں گا، لمیٹڈ ٹائم کے اندر جتنا آج ہو سکے گا تو وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. اچھا، اس سے پہلے چونکہ آج باقاعدہ لیکچر کا آغاز ہے تو میں پہلے آپ کو کچھ ریکمنڈڈ ٹیکسٹ بتا دوں. ویسے تو میں اس چیز کا اتنا حامی نہیں ہوں کہ کوئی ایک کتاب آپ کو بتا دی جائے اور آپ پڑھیں، کیونکہ گوگل کے زمانے کے اندر کسی بھی ریسورس سے آپ کو اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ سیکھ لیا کریں، میرا تو یہ ماننا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے کہ ٹیکسٹ بکس بتائی جاتی ہیں. تو چونکہ آج پہلا باقاعدہ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، فارملی میں آپ کو ایک لیکچر اور ایک ٹیکنیکس اور جو ٹاپکس ہیں وہ میں بتاؤں گا، تو اسی لیے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس میں آپ کو ٹیکسٹ بھی بتا دیا جائے جو اگر کوئی بکس خریدنا چاہتے ہیں. پہلی جو کتاب ہے وہ ہے کرپٹوگرافی اینڈ نیٹورک سیکورٹی بائی ولیم اسٹالنگز. بہت بڑا نام ہے، اور اس کی اگر آپ کوئی بھی ایڈیشن اٹھا لیں، کوشش کریں لیٹسٹ ہو، لیکن 3rd سے لے کر 6 7 تک آئی تھنک لیٹسٹ 7 چل رہی ہے اس کی. آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا یہ میں آپ کو گوگل ڈرائیو کے اوپر اویلیبل بھی کر دوں. دوسری ایک کتاب ہے وہ ہے پرنسپلز آف انفارمیشن سیکورٹی وتھ مین کی. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی کتاب ہے، لیکن میں جو پرسنلی جس چیز کو فالو کرتا ہوں وہ ہے گوگل. ٹھیک ہے، وہاں پر لکھا آپ نے اور آپ کے پاس چیز آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک چیز وہ پرچیز کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ پھر بھی کوئی ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بتائیں کوئی ایک کتاب، تو یہ 2 کتابیں ہیں جو آپ فالو کر سکتے ہیں مزید اپنی اسٹڈی کے لیے، جو ریڈنگ کے شوقین ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ٹاپ پر دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے ریکمینڈڈ ٹیکسٹ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کچھ اس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نیٹ ورک سیکیورٹی بھی دیکھ رہے ہیں، انفارمیشن سیکیورٹی بھی دیکھ رہے ہیں. کانسیپٹ ساروں میں یاد رکھیں کرس کراس ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں مرج ہو جایا کرتے ہیں. فرق کہاں پر واقع ہوتا ہے وہ آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا، اور آگے چل کر بھی آپ کو کچھ ٹاپکس کا پتہ چلے گا. کیونکہ سیکیورٹی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ سیکیورٹی ایک طرح کی نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت مختلف طرحوں کی سیکیورٹی ہے. تو جب تک آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ ہر ایک ڈومین کس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے، انفارمیشن سیکیورٹی کس کو ایڈریس کرتی ہے، نیٹ ورک سیکیورٹی کیا ایڈریس کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، تب تک آپ چیزوں کو نہیں سیکھ سکتے. بیسک کانسیپٹس کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. تو آج شروع کرتے ہیں سیکیورٹی ہے کیا. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کہتے کس سے ہیں. اچھا، لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، اویلیبلٹی کی بات کی تھی، وہ ابھی میں نہیں بتا رہا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چل کے وہ چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو دوبارہ سے سیکوینس میں لے کے پھر وہاں پر آپ کو کنیکٹ کروں گا اس ٹاپک کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے سیکیورٹی کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بہت آسان سی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے کہ آپ اپنے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیکیور کس چیز کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سننے والی بات ہے، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ اچانک میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
سیکیورٹی کیوں چاہیے ہوتی ہے ہمیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ سے کوئی چرا کے لے جاتا ہے تو نقصان ہوگا۔ اچھا، وہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو کہا جاتا ہے ایسٹ، یہ بھی آپ لکھ لیں، ایسٹ، ASSET۔ مجھے یہاں مینشن کر دینا چاہیے تھا لیکن بہرحال مجھے آن دی اسپاٹ یہ چیز ذہن میں آ گئی تو آپ لکھ لو ایسٹ۔ ہمیشہ سیکیورٹی سیکیور کیا جاتا ہے کس چیز کو؟ ایسٹ کو۔ اچھا، ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، اینی تھنگ دیٹ ہیز گاٹ سم ویلیو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز چرا لی گئی تو نقصان ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جس چیز کی بھی ویلیو ہے کہ جس کے چرائے جانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوگا، ظاہر بات ہے جب ویلیو ہے تو اس کے چرائے جانے سے نقصان بھی تو ہوگا، تو اس چیز کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک ایسی ٹیکنیک ضروری ہے جو کہ امپلیمنٹ کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو کیا کیا جا سکے، سیکیور کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی۔ ٹھیک ہے، سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے دی کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ سیکیور ٹو بی فری فرام ڈینجر۔ آپ اپنے ایسٹ کو، اپنے اثاثہ جات کو ایک ایسی حالت میں لے آتے ہیں، وہ ایک ایسی حالت ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، کہ جس میں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ اٹ از بیسیکلی اے اسٹیٹ۔ کس چیز کو خطرہ نہیں ہے؟ آپ کے ایسٹ کو۔ ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے۔ آپ کا لیپ ٹاپ ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر آپ کے ڈاکیومنٹس پڑے ہیں، آپ کو پتہ دس از یور ایسٹ۔ اگر یہ کوئی آپ کا ہیک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ لفظ تو میں آگے جا کے یوز کروں گا، لیکن مطلب اس کو کوئی چرا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا نا۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے تھی؟ سیکیورٹی چاہیے تھی۔ تو پہلی چیز تو آپ کو یہ کلیئر ہو، سیکیورٹی ہمیشہ لگائی جاتی ہے ایسٹ کے لیے۔ ایسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے۔ اور ان ادر ورڈز پروٹیکشن اگینسٹ ایڈورسریز، یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے، سیکیورٹی کی فیلڈ کے اندر یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ جو میں چرا لینے کی، چور کی بات کر رہا ہوں نا، چور وہاں پر نہیں کہا جاتا، یہ تو جسٹ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے ایڈورسریز، دشمن، اینیمی، ٹھیک ہے، جو کیا کرتے ہیں، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یا آپ کے ایسٹس کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو وہ جو ایڈورسریز ہیں، وہ جو اینیمیز ہیں، ان سے اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے جس حالت کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں مختلف طرح کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں، بہت ہیں، لیکن یہ میں نے یہاں پر منشن کیا ہے۔ ایک ہے آپ کی فزیکل سیکیورٹی۔ فزیکل سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے، فزیکل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو اگر آپ نے سیکیور کر دیا تو دس از وٹ فزیکل سیکورٹی۔ اچھا، وہ سیکیور کیسے کرتے ہیں وہ اس کو ہم ڈسکس یہاں پر نہیں کر رہے ہیں، صرف میں آپ کو ٹائپس بتا رہا ہوں۔ پرسنل سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انڈیویجول کو یا گروپ ہے لوگوں کا، اس کو آپ کسی طریقے سے سیکیور کر رہے ہو۔ آپریشن سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے، آپ کی آرگنائزیشن یا کمپنی کے اندر کچھ ایسے آپریشنز ہو رہے ہیں، کچھ کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جن کو کہ آپ نے سیکیور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپریشن کسے کہا جاتا ہے؟ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو۔ کمیونیکیشن سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر، آپ کی ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ کی کمپنی کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے ادارے کے اندر جو میڈیا ٹیکنالوجیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اگر آپ نے سیکیور کرنا ہے تو دس از واٹ کمیونیکیشن سیکیورٹی۔ اب آ جائیں اصل بات پہ، نیٹ ورک سیکیورٹی۔ نیٹ ورک سیکیورٹی کا تعلق ہے آپ کے OSI ریفرنس ماڈل سے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیٹ ورکنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں ایک ہی چیز ہے، آپ کا OSI ریفرنس ماڈل، ہر ایک لیئر کے اوپر آپ کی کوئی نہ کوئی ڈیوائس کام کر رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو آپ کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، آپ کا ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، یا وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، آپ سے کہا جاتا ہے یار اس کو سیکیور کرو، تو دس از یور نیٹ ورک سیکیورٹی۔ آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت سر میں بیسک بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، زیادہ اس کو ڈیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت فوکس کرنا ہے نیٹ ورک سیکیورٹی کے اوپر، اور انفارمیشن ان میں فرق دیکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ نے آگے آپ کو نظر آئیں گی اور آپ یہ چیز پڑھو گے بھی، دیکھو گے بھی، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن سیکیورٹی کیا ہے؟ دی پروٹیکشن آف انفارمیشن اینڈ اٹس critical elements including the systems and hardware that use, store and transmit that information۔ اچھا، انفارمیشن سیکیورٹی تھوڑی براڈ ٹرم ہے،
ٹھیک ہے. انفارمیشن سیکیورٹی، نیٹ ورک سیکیورٹی تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ نیٹ ورک سیکیورٹی تو بس بتا دیا گیا کہ یہ آپ کا ایک نیٹ ورک ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے. لیکن انفارمیشن سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ، آپ کی کمپنی میں ہر وہ جگہ جہاں پر انفارمیشن موجود ہے اس کو سیکیور کرو، ہر وہ جگہ. اب انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کے نیٹ ورک کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے سنگل کمپیوٹر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی فائل ہو سکتی ہے، کوئی فزیکل فائلز ہو سکتی ہیں کبڈ کے اندر. ٹھیک ہے، مطلب انفارمیشن سیکیورٹی میں تو سب کچھ آ گیا. ٹھیک ہے، انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر نیٹ ورک سیکیورٹی بھی آ گئی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیٹ ورک سیکیورٹی ہے از اے سب سیٹ آف انفارمیشن سیکیورٹی. انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر آپ جو ہے ہر ایک ڈومین کو تھوڑا تھوڑا جا کر ٹچ کر کے پڑھتے ہیں. لیکن نیٹ ورک سیکیورٹی کے اندر آپ اسپیسیفک بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی ود رسپیکٹ ٹو نیٹ ورکس، ود رسپیکٹ ٹو OSI ریفرنس ماڈل. ٹھیک ہے، یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگلے پوائنٹ میں تھوڑا سا یہ بتایا گیا ہے کہ انفارمیشن کو آپ نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ ٹولز، کچھ کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں اپنی کمپنی کے اندر، اپنے ادارے کے اندر. پالیسی اس کو چھوڑ دیں فی الحال، یہ تو بات کی بات ہے. اویئرنیس، ٹریننگ، ایجوکیشن، مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ٹریننگز دینی ہوتی ہیں لوگوں نے. آج کل کی دنیا میں سب سے پہلا مسئلہ ہے لوگ. کچھ بھی کمپرومائز ہوتا ہے، کمپرومائز ایک ورڈ اپنے پاس نوٹ کر لو. کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی چیز چرا لی گئی ہے، بس آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام انہیں ٹریننگ دینا ہوتا ہے. یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے اویئرنیس ٹریننگز یہ کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. لیکن جو اصل چیز تھی اس کے بعد، ٹھیک ہے، اویئرنیس ٹریننگ کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی کمپرومائزز ہوتے ہیں دنیا میں، ایون آپ خود بھی جب بیٹھ کے نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہو، تو جو اٹیکر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو پکڑو، کیونکہ اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب میں اور آپ جو یوزر ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم جو چیز سامنے آ رہی ہے ہم اس کو یوز کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کام ہمیشہ دنیا میں جو آپ کے ہائی لیول پہ جو کمپنیز کام کرتی ہیں، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹریننگز ارینج کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ مسئلے مسائل کیا ہیں. تو تاکہ، اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کے انفارمیشن یا نیٹ ورک کو سیکیور کرنے کا. اس کے بعد پھر باقی چیزیں کی جاتی ہیں. اچھا، جو نیکسٹ ہے، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا CIA ٹرائنگل. یہ تو ہو گیا نا کہ سیکیورٹی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکیور کس چیز کو کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کتنی طرح کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے آگے. لیکن سیکیورٹی مطلب یہ ہے کہ سیکیور کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. 3 چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم. اسے CIA ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے. اور جیسے کہ لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا تھا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں آپ کی؟ ایک ہے کانفیڈینشیلٹی، ایک ہے انٹیگریٹی، اور ایک ہے اویلیبلٹی. اور دنیا کے اندر کوئی بھی آپ سے کویسچن کر لینا، کوئی بھی آپ سے سوال کر لے کہ یہ فلاں انفارمیشن، یہ فلاں نیٹ ورک، یہ فلاں کمپیوٹر کو سیکیور کرنے کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے ہمارا، تو اس کا سمپل ترین جواب یہ ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہمارے 3 ہیں. ہم نے پریزرو کرنا ہے، ہم نے سیکیور کرنا ہے کس کو؟ کانفیڈینشیلٹی کو، انٹیگریٹی کو، اور اویلیبلٹی کو. یہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ یہ میں آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. لیکن فی الحال آپ نے یہ چیزیں اس وقت اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اچھا جی، یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو اس سے نیکسٹ سلائیڈ ہے، یہ تو خیر ایک اضافی دا فالوئنگ سلائیڈ شوز دیٹ انفارمیشن سیکیورٹی انکلوڈ دی براڈ ایریاز آف انفارمیشن. وہی بات آ گئی کہ جو انفارمیشن سیکیورٹی ہے یہ ایک بڑا امبریلا ہے، چھتری ہے، آپ سمجھ لیں. اس چھتری کے نیچے تمام چیزیں آ رہی ہیں. یہاں تک تو آپ کو کم سے کم یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے. انفارمیشن سیکیورٹی ایک امبریلا ہے، ایک چھتری ہے. اس چھتری کے اندر پھر اس کی سب برانچز ہیں: ڈیٹا سیکیورٹی، کمپیوٹر سیکیورٹی، نیٹ ورک سیکیورٹی. ٹھیک ہے، اور آپ کی سائبر سیکیورٹی، یہ سارے کے اندر آ جاتے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی براڈ فیلڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پوائنٹ تو یہ وہی ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے انفارمیشن اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو سیکیور کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام، پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. اتنا بس یاد رکھیں، باقی یہ ہمارے اس کا حصہ نہیں ہے. I should not have mentioned it
بٹ چلیں، آپ کے پاس اگر یہ چیز آ ہی گئی ہے تو اتنا صرف یاد رکھیں، پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، ڈاکیومنٹیشن، ٹھیک ہے۔ اویئرنیس ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، اور جس طرح کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بات سننے والے یہ سوچ کر اس کورس کو لے رہے ہوں کہ سیدھا ہی ہم پتہ نہیں کیا شروع کر دیں گے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا کے جو ٹاپ کے آپ کے ایکسپرٹس ہیں کسی بھی فیلڈ کے، ان کی بیسکس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کے کنسیپٹس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کنسیپٹس بہت اچھے ہیں، بہت اسٹرانگ ہے، تو آپ امپلیمنٹیشن بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کے کنسیپٹس ہی اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا، ڈائریکٹ آپ کو پریکٹیکلی چیزیں کروا دی جائیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور میرے ساتھ جو آپ میں سے اسٹوڈنٹس لاسٹ سیمسٹر میں کلاسز لے چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بہت ایک زبردست سا ایک ڈائیگرام ہے، ویژولائز کیا گیا ہے یہاں پر، جس طرح دوربین ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پر ایک آپ سمجھ لیں لائٹ ہے یا کچھ بھی ہے، اور یہ لائٹ ہے انفارمیشن سیکیورٹی، اور یہ جو لائٹ پڑ رہی ہے، ہم نے جب اس لائٹ کو آن کیا تو پتہ چلا کہ یار اس انفارمیشن سیکیورٹی کو جب ہم نے کھول کر دیکھا تو اس انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر آپ کی کمپیوٹر سیکیورٹی بھی آ رہی ہے، آپ کی ڈیٹا سیکیورٹی بھی آ رہی ہے، آپ کی نیٹ ورک سیکیورٹی بھی آ رہی ہے، آپ کی اس کی مینجمنٹ آف انفارمیشن سیکیورٹی بھی، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈائیگرام کو دیکھ کے پتہ یہ چلا کہ تمام سیکیورٹیز دنیا کی جو ہیں وہ سب سیٹ ہیں، حصہ ہیں کس کا؟ انفارمیشن سیکیورٹی کا۔ اچھا، سوال ہے کیوں؟ دیکھیں وہ اس لیے کیونکہ انفارمیشن ہر جگہ ہے، یہی تو مسئلہ کر رہی ہے دنیا میں، لوگ آپ کی انفارمیشن چراتے ہیں، اس کو آگے چل کے بیچتے ہیں اور پیسے کما لیتے ہیں غلط طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ایک دو دن پہلے، لاسٹ 3 سے 4 دن پہلے، تقریباً 50 سے 55 کروڑ فیس بک کے جو یوزرز ہیں ان کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، بریچ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ورڈ ایک یوز کیا، بریچ، یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو کیا تھی وہ انفارمیشن تھی نا، جتنے ان 50 سے 55 کروڑ لوگوں کا کیا تھا، سب کچھ اڑا لے گئے وہ آپ کے جو ہیکرز ہیں، اور آگے جا کے انہوں نے بیچ دیا۔ اس کے بعد پھر لنکڈ ان جو ہے، جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ہے، اس کا کچھ 2 3 دن پہلے جو انفارمیشن تھی ساری اٹھا کے لے گئے۔ تو انفارمیشن آپ کے نیٹ ورک میں بھی ہے، انفارمیشن آپ کے کمپیوٹر میں بھی ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن ہر ایک جگہ پہ ہے۔ تو کسی بھی سیکیورٹی کی بات ہوگی نا، وہ انفارمیشن سیکیورٹی کا سب سیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے ٹاپکس اس کے سیم ہیں، لیکن بہت سے ٹاپکس پہ ڈفرینٹ بھی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، یہ بیسکس اپنے کلیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر کو سنیں، بار بار سنیں، کسی طرح کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ کو، یو آر موسٹ ویلکم، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو انشاءاللہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں مزید CIA کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اور اس کو کیسے بیسیکلی پریزرو کیا جاتا ہے، اس کو سیکیور کیا جاتا ہے، وہ پھر ہم اس کے پھر سبسیکوینٹ جو لیکچرز ہوں گے وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔